وطن سے محبت کا حلف۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 25 جنوری 2020۔ چلیے 2500 سال پہلے کے قدیم شہر ایتھنز میں چلتے ہیں۔ یہ زمانہ تقریباً 450 سال قبل مسیح کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روم کی حیثیت ایک غیر معروف قصبے کی سی تھی۔ ان دنوں وہ ایتھنز کا سب سے بدصورت لڑکا تھا، حالانکہ یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر کسی زخم، چیچک یا کسی دوسری بیماری کے داغ نہ تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ جس گوشت پوست سے وہ بنا تھا، وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ سخت معلوم ہوتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ضدی تھا۔ اس کی آنکھیں مینڈک کی طرح باہر نکلی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ موٹے تھے، اس کی چپٹی ناک یوں نظر آتی تھی کہ جیسے بچپن میں اسے کسی نے مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ اسکول میں لڑکے اسے مینڈک کہا کرتے تھے۔ یہی بچہ کئی برس بعد فوج میں شامل ہو کر ایتھنز کی حفاظت پر مامور ہوا۔ ایک مرتبہ لڑائی کے دوران وہ اپنے خیمے میں سپاہی ساتھیوں کے ساتھ آگ کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ تربیت کے زمانے کے بعد یہ اس کی پہلی مہم تھی، اور اسے ابھی تک یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ فوجیوں کا کھیل کھیل رہا ہے۔ آج کی رات تو پرانے لطیفے بہت مزہ دے رہے تھے۔ کیا سماں تھا! آگ کے گرد جواں سال چاق و چوبند دوستوں کا حلقہ، پھر دور کالے کالے پہاڑوں کا سلسلہ، پیچ و تاب کھاتا ہوا دھواں، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو، بہار کا نیا طلوع ہونے والا چاند۔ باہر کا منظر اور اندر کا موسم سب کچھ بہت حسین تھا۔ اس کے ایک دوست نے کہا، 6 سال ہوئے جب ہم ٹریننگ کے لیے بلائے گئے تھے، تب ہم 18 سال کے تھے۔ وہ بولا، ہاں مجھے بھی یاد ہے وہ دور، وہ الفاظ، وہ حلف جو ہم ہر روز دہرایا کرتے تھے کہ میں اپنے ہتھیاروں کی بے حرمتی نہیں کروں گا اور میدان جنگ میں اپنے قریب پڑے ہوئے ساتھی کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ میں دیوتاؤں اور انسانوں کی بھلائی کے لیے جنگ کروں گا، خواہ میں اکیلا ہوں یا بہت سے آدمیوں کے ساتھ۔ میں اپنے وطن کو اس سے کم رتبہ نہیں بلکہ اس سے عالی مرتبت چھوڑ کر مروں گا جتنا کہ وہ میری پیدائش کے وقت تھا، یعنی پہلے سے بہت بہتر حالت میں۔ وہ حلف کو مزید اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ اب اس کے ساتھی بھی اس کی آواز میں شریک ہو گئے اور بولے، میں انصاف کرنے والوں کے دانش مندانہ فیصلوں پر عمل کروں گا اور موجودہ قوانین کے ساتھ ساتھ ان قوانین کا بھی پابند رہوں گا جو لوگ مل کر بنائیں گے۔ میں اس شخص سے ہرگز نہیں ڈروں گا جو ان قوانین کو توڑے یا ان کی نافرمانی کرے، بلکہ میں اسے ایسا کرنے سے روکوں گا، خواہ میں اکیلا ہوں یا دوسروں کے ساتھ۔ میں اپنے آباء و اجداد کے مندروں کی عزت کروں گا اور دیوتا اس کے گواہ رہیں گے۔ حلف کے الفاظ ختم ہوئے تو وہ بولا، ان دنوں میرا یہ خیال تھا کہ دانش حاصل کرنا بالکل آسان کام ہے، چند سال کی جستجو کے بعد اسے حاصل کر لوں گا، لیکن آج جب میں 24 برس کا ہوں، 6 سال سے فوج میں ہوں اور 4 مرتبہ ووٹ دے چکا ہوں، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں نے سپاہی کا حلف اٹھایا تھا اس وقت کے مقابلے میں اب میرا علم کم ہے۔ مثلاً حلف کے ان الفاظ پر غور کرو، میں اپنے وطن کو اس سے کم رتبہ نہیں بلکہ اس سے عالی المرتبت چھوڑ کر مروں گا جتنا کہ میری پیدائش کے وقت تھا، یعنی پہلے سے بہتر حالت میں۔ میرا خیال تھا کہ میں ان الفاظ کے معنی بخوبی سمجھتا ہوں، تو اب ان الفاظ میں کیا مشکل ہے؟ ساتھی سپاہیوں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ بولا، اس میں یہ چھوٹا سا لفظ بہتر جو ہے، میں جس قدر اس لفظ پر غور کرتا ہوں الجھتا جاتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ اس کے کیا معنی ہیں؟ ساتھی پر اعتماد لہجے میں بولے، یہ بات بالکل آسان ہے۔ اس کے معنی ہیں زیادہ وسعت، زیادہ جہاز، زیادہ عمارتیں، زیادہ دولت اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ مگر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، آؤ اس بات پر مزید غور کریں کہ کیا ہم اس چھوٹے سے لفظ بہتر کا صحیح مطلب جان گئے ہیں؟ تم نے کلیو لائمس کو دیکھا ہوگا۔ مٹھائی والوں کی دکان پر تقریباً ہر شخص کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ساتھی سپاہی ایتھنز کے سب سے موٹے شخص کے تصور سے ہنس پڑے اور بولے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ کسی نے کلیو لائمس کو نہ دیکھا ہو۔ اتنا موٹا ہے کہ دیکھتے ہی چلے جاؤ مگر وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ ان کی ہنسی کو نظر انداز کر کے پھر بولا، اور یقیناً تم نے اولمپک کھیلوں کے فاتح ایوگن کو بھی دیکھا ہوگا۔ اب بتاؤ ان دونوں میں زیادہ کون بڑا ہے؟ سب یک زبان ہو کر بولے، یقیناً کلیو لائمس بڑا ہے۔ اس نے پوچھا، اور بہتر کون ہے؟ سپاہیوں نے بلند آواز میں کہا، ایوگن۔ وہ بولا، کیونکہ وہ ایک بہترین کھلاڑی ہے۔ چھوٹے سے مجمع کو اپنی شکست نظر آنے لگی۔ اس نے پوچھنا شروع کیا، اچھے ساتھیوں، بتاؤ کیا شہر اس وقت بہتر اور مضبوط ہے جب اس میں بڑی بڑی عمارتیں ہوں، کارخانوں سے دھواں نکلتا ہو، شہری دن رات مزدوری کرتے ہوں، سونا چاندی اکٹھی کی جا رہی ہو، دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہوں، شہر کے رقبے میں اضافہ ہو رہا ہو، مگر اس کے شہری سوچ بچار نہ کرتے ہوں، ان کی کوئی مرضی نہ ہو یا ان کی رائے کو نہ مانا جائے؟ خیمے میں موجود سب سپاہی اسے غور سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، لڑکے ہر سال عمر کی ایک حد کو پہنچ کر فوج میں شامل ہوتے ہیں،
گرمی میں طویل مسافت طے کرتے وقت ہم لاکھ اپنے پاکیزہ اسلحے کا مذاق اڑاتے رہیں، لیکن ہم اپنے حلف کو مقدس رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو ایتھنز کو بہتر نہیں بنانا چاہتا؟ لیکن ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم شہر کی چیزوں کی پرواہ تو کرتے ہیں، لیکن شہریوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جہاز بنا کر، بندرگاہ بنا کر، اسلحے کے کارخانے بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کو بڑا مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں۔ دیوتا کی قسم، ہم ایتھنز کے لوگ آخر کب بیدار ہوں گے اور کام کی باتیں کرنا سیکھیں گے؟ سپاہیوں کو اپنے دلائل سے حیران کرنے والا، ایتھنز کے تحفظ کی قسم کھانے والا اور مینڈک کہلانے والا وہ بچہ 2500 سال سے دنیا میں فلسفے کا بے تاج بادشاہ سقراط تھا۔ صدیوں سے تقریباً ایک جیسے حلف لکھے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اگر شہری سوچ بچار نہ کرتے ہوں، ان کی کوئی مرضی نہ ہو یا ان کی رائے کا احترام نہ کیا جائے، تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک پہلے سے بہتر نہیں ہے۔ سب وعدے، سب قسمیں بیکار ہیں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔